ایک بار پہلے اسرائیل پر میزائل حملہ کرنے کے بعد آج ایران نے ایک بار پھر سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آج وہ مسلمانوں کے ہجوم کے اندر موجود سچا حسینی ہے، جو کسی سپر پاور کی طاقت ان کی میجورٹی سے نہیں گھبراتا، ڈنکے کی چوٹ پر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے۔ کیونکہ ایک بار پھر سے اس نے اسرائیل اور امریکہ کو، جو کہ ہر روز اس کو تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، ایسا منہ توڑ اور شرمناک میسج دیا ہے جو وہ مدتوں یاد رکھیں گے۔ ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب کو آج تقریباً 47 سال ہو چکے ہیں، اور ہر سال اس کی سالگرہ 11 فروری کو منائی جاتی ہے۔ لیکن اس سال جس طریقے سے اس کو منایا گیا وہ دراصل ایران اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے کھلا میسج تھا کہ ہم تمہاری حقیقت بھی جانتے ہیں، تمہارے ارادے بھی، اور تمہیں کیسے ختم کرنا ہے یہ بھی ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے۔ یہ اسی دن کا ویڈیو ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال، جو کہ ہزاروں سال پرانے بت پرستوں کے خدا کا مجسمہ تھا، اس کو ایران میں بنایا گیا، جو کہ کرسی پر یا اپنے تخت پر بیٹھا ہے، جس کے ماتھے پر زائونسٹ سمبل، جو کہ اسرائیل کے جھنڈے کے اندر بھی ہے، وہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر 666، جس کو مارک آف دی بیسٹ یا شیطان کی چھاپ یا پھر شیطان کے فالوور کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ بھی بنایا گیا، اور پھر اس بال کو آگ لگا کر پورے ایران کے اندر اسرائیل مخالف نعرے بھی لگائے گئے۔ اس جھوٹے خدا کے سامنے، اس بت کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے، اور لوگوں نے اس کو پتھر بھی مارے۔ اور اسرائیل اور امریکہ کو، جو کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان کو پیغام دیا گیا کہ پہلے بھی اسلام نے ان بت پرستوں کا، شیطان کے پجاریوں کا خاتمہ کیا تھا، اور اب بھی کرے گا۔ یہ میسج خاص طور پر ان دنوں کے اندر دیا گیا ہے جب جیفری ایپسٹین کی لیک فائلز نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا رکھا ہے۔ اس کے اندر موجود شرمناک حقائق کے اندر پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ ابھی تک اسی بال کی ابھی تک پوجا کرتے ہیں، جو کہ اصل میں شیطان کا ایک روپ ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، اور اس یہودی قوم کا تعلق اس سے تقریباً کوئی 4000 سال پرانا ہے۔ ایران نے مسلم دنیا کو یہ بھی پیغام دیا کہ جسے تم اب تک ایک سازش، ایک کانسپریسی سمجھتے ہو، وہ سب کچھ حقیقت ہے۔ اس میجورٹی دنیا کا کنٹرول ابھی بھی شیطان کی مرضی سے چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کا اس کے ساتھ تعلق ہزاروں سال پرانا ہے، اور ان لوگوں نے آج تک اس کو پوجنا نہیں چھوڑا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہزاروں پیغمبر اور رسول ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن یہ آج بھی چھپ چھپ کر اسی بال کو پوج رہے ہیں۔ میں یہاں پر زائونسٹ کی بات کر رہا ہوں، جو کہ ایک الگ ایکسٹریمسٹ سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ عام یہودی ابھی بھی شرک کے ساتھ ہی صحیح پر ابھی بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ آج سے 4000 سال پہلے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے سب سے بڑی دولت اس کی فصلیں، بارشیں اور جانور ہوا کرتے تھے، اور اسی لیے عام کسان سے لے کر بادشاہ تک 4000 سال پہلے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی اسی بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ خاص طور پر اس کے سامنے چھوٹے بچوں کی قربانی دی جاتی تھی تاکہ یہ دیوتا ان سے خوش ہو سکے، اور شیطان نے خود انسانی شکل کے اندر آ کر انسانوں کو یہ سکھایا تھا، کیونکہ اس کو انسانی نسل سے ہی نفرت ہے، اور اس انسانی نسل کی شروعات کیونکہ بچوں سے ہوتی ہے، اسی لیے اس نے انسانوں کو سکھایا کہ اپنے بچوں کی بلی اس کے سامنے پیش کریں۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ شیطان کے نزدیک سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان طلاق کروانا یا پھر علیحدگی کروانا۔ آج کے دور میں آپ اس دولت کو ڈالرز، دنیا کے وسائل اور قدرت کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کے خدا کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ حاصل کرنے کے لیے اسے آج بھی دنیا کی کرپٹ ایلیٹ کلاس کی طرف سے راضی کیا جاتا ہے، اس کو پوجا جاتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایپسٹین فائلز کے اندر بھی ہمیں وہ تمام ثبوت مل چکے ہیں جو اس کو حقیقت ثابت کر سکیں۔ ایون کہ ایپسٹین کے بینک اکاؤنٹ کا نام بھی بال ہی تھا۔ ایپسٹین آئلینڈ پر بچوں کی اسی طرح سے بال کے سامنے قربانی دی جاتی تھی، اور ان کا گریپ بھی کیا جاتا تھا۔ ان کو ہر برے طریقے سے ٹارچر کیا جاتا تھا، صرف اس لیے تاکہ یہ شیطان راضی ہو سکے۔ 3000 سے 3500 سال پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون مصر سے آزاد کروا کر ریڈ سی کو کراس کر کے کوہ طور پر 40 دن کے لیے قیام کرنے گئے، تو پیچھے سے اسی شیطان نے ان لوگوں کو پھر سے سامری جادوگر کی انسانی شکل کے اندر آ کر ورگلا کر ان کو سونے کے زیورات سے ایک گولڈن بچڑے کا مجسمہ بنا کر ایک بار پھر سے اپنی عبادت پر لگا دیا۔ اب کی بار اس کی شکل کچھ چینج تھی، لیکن اس کا تصور ایک ہی تھا، یعنی زرخیزی اور طاقت کا دیوتا۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا کہ میں ان لوگوں کو توحید سمجھا کر اللہ کا پیغام پہنچا کر تھک چکا ہوں، پر یہ لوگ بت پرستی سے باز ہی نہیں آنے والے۔ بعد میں جن لوگوں نے اس عبادت کو شروع کیا تھا، ان کو سزا کے طور پر مروا بھی دیا گیا، اور بنی اسرائیل قوم سزا کے طور پر 40 سال تک سرائے سینا کے اندر اسی طرح سے در بدر بھٹکتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اگلی نسل ایک بار پھر سے اسی بال کی پرستش کرنے لگی، اور اس بار ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، اور انہی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک کے اندر اس بت بال کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم بال کو پکارتے اور اس کو پوجتے ہو، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے، پر ان لوگوں نے حضرت الیاس کو بھی جھٹلا دیا۔ اس علاقے فلسطین کے اندر ایک لمبے ٹائم سے بارش نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے قحط اور خشک سالی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور یہ بنی اسرائیل قوم اس بال کو راضی کرنے کے لیے عبادات اور قربانیاں پیش کر رہی تھی تاکہ وہ ان سے راضی ہو کر بارش نازل کرے اور تمام سبزہ اور تمام قسم کی فصلیں واپس آ جائیں۔ اسی خشک سالی کے دوران حضرت الیاس نے ان کو چیلنج کیا کہ تم اپنے بال کو بارش کے لیے پکارو، اور میں اپنے ایک اللہ کو، جو خدا سچا ہوگا وہ یقیناً ہماری دعا کو سنے گا۔
ان لوگوں نے یہ بات مان کر اپنی طرف سے پوری کوشش کی، قربانیاں دی، چڑھاوے چڑھائے، لیکن کوئی بات نہ بنی۔ لیکن جب حضرت الیاس نے ایک اونچی جگہ پر جا کر چہرہ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان میں کالے بادل نظر آنا شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے خوب بارش ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد یہ قوم ایک بار پھر سے اس بال کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیتی ہے، لیکن ان کے ڈی این اے کے اندر یہ بت پرستی اتنی زیادہ رچ بس چکی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ آج بھی، یعنی زائونسٹ ایکسٹریمسٹ جوز، آج تک اس سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے آج بھی اپنی دنیاوی خواہشات یعنی دولت، شہرت اور دنیا پر کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کو اپنا ساتھی، اپنا مددگار، اپنا سیویئر اور اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آج بھی چھپ چھپ کر اس کی اسی طرح سے پوجا ہوتی ہے اور اس کو آج اسی طرح سے طاقت، دولت اور قدرت پر کنٹرول کرنے والا ویسا ہی جھوٹا خدا مانا جاتا ہے جیسا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے مانا جاتا تھا۔ اسی لیے ایران نے اس بار اسلامی انقلاب کی سیلیبریشن کے موقع پر یہ پیغام دیا کہ اگر تم ایران کو، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اپنے جھوٹے خدا بال سے مدد مانگو، اس کو مدد کے لیے پکارو، اور ہم یہاں پر اپنے خدا یعنی اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کس پر غالب آتا ہے، کون کس کو تباہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے جھوٹے خدا بال کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے۔ یہ ہے وہ جذبہ ایمانی، وہ بہادری اور حسینیت جو کہ ایران نے اس میسج کے ذریعے دنیا کو دکھا دی ہے، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمت آج ایران کے علاوہ کوئی بھی مسلم ملک چاہ کر بھی نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔